اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت سرکار قائم آل محمد، آپ تمام مومنین سادات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی عظمت والی رات ہے یہ رات، جس رات میں ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد یہ رات بہت ہی پسند ہے اللہ کو۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں مناجات کرتا ہے، تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور رکوع و سجود میں یہ رات گزارتا ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمام لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس بندے کا قلب، دل مردہ نہیں ہوگا جو بندہ اس رات عبادت خدا کرتا ہے۔ قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کی بال کے تعداد سے بھی زیادہ اس رات خداوند عالم گنہگار لوگوں کو بخشتا ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس رات کے کچھ اعمال ہیں، وہ اعمال میں مفصل نہیں بتاؤں گا۔ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے اس رات میں، اور وہ کام کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں انبیاء 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کروں، فرمایا وہ بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام اس رات میں ضرور پڑھے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد، اس کے بعد سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں ہے، کوئی اور صورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت نماز کریں، اور اس سے پہلے غروب سے قبل اس رات کا غسل بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، یعنی یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے اس رات کا غسل کرنا۔ اس کے بعد تسبیحات 4 ہیں، وہ آپ بجا لیں، اس کی تسبیح پڑھیں۔ خداوند عالم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ نماز جعفر تیار ہے، اور کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہیں۔ مفاتیح الجنان انشاءاللہ تمام لوگوں کے گھر میں موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو مفاتیح آپ کے گھر میں لازماً ہونی چاہیے۔ دعا ہے خلا کے دعا